اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے۔ میں بہت خوبصورت تھی۔ ہر کوئی میرے حسین چہرے کی تعریف کرتا۔ اس بات نے مجھے مغرور بنا دیا۔ غربت کے باوجود والدین پڑھانا چاہتے تھے۔ پڑھنے کا شوق نہ تھا۔ بمشکل میٹرک پاس کیا۔ میٹرک کے بعد میرے رشتے آنے لگ گئے۔ میں ہر رشتے میں نقص نکال کر انکار کر دیتی۔ اب کی بار میرے لیے ایک بہت امیر گھر کا رشتہ آ گیا۔ اتنے امیر لوگ اور لڑکا اتنا خوبصورت، مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ احسن اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور ان کے والد کا پاکستان اور دبئی میں اپنا بزنس تھا۔ اتنی دولت کے باوجود یہ لوگ میرا رشتہ بڑی منت سماجت سے لے رہے تھے اور سبھی خاندان والے کہہ رہے تھے سونی کتنی خوش قسمت ہے۔ رشتہ طے ہو گیا، لیکن میرے والدین ایک بات سے پریشان تھے کہ وہ اتنے بڑے گھر میں بیٹی کو کیسے خالی ہاتھ رخصت کریں۔ اس بات کا ذکر میری چھوٹی بہن نے احسن سے کر دیا۔ احسن نے میری بہن کی بات سن کر اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجا۔ انہوں نے جہیز لینے سے انکار کر کے میرے والدین کی بہت بڑی پریشانی ختم کر دی۔ میں اپنی قسمت پر نازا تھی کہ قسمت نے مجھے سب کچھ دے دیا، شوہر بھی خوبصورت اور مجھ پر بے انتہا محبت کرنے والا۔ میں غربت کی دہلیز سے نکل کر عمارت کی چھاؤں میں آ گئی تھی۔ احسن میری صورت پر مرتے تھے، ساس ست کے واری ہوتی اور نندے فخر سے کہتی دیکھو ہماری بھابھی کتنی خوبصورت ہے۔ جس شے کی آرزو کرتی حاصل ہو جاتی۔ میرے شوہر کا کاروبار ایسا تھا کہ زیادہ تر ان کو گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی غیر ملک بھی جاتے۔ یہ دوری مجھ سے برداشت نہ ہوتی۔ جب واپس آتے تب بھی ان کے کاروباری ساتھی آ جاتے۔ وہ ان کے ساتھ مصروف رہتے۔ مجھے بے حد الجھن ہوتی۔ میں کبھی غصہ کرتی، کبھی روٹھ جاتی۔ وہ مجھے پیار سے منا لیتے، کہتے تمہارے لیے کماتا ہوں تاکہ تم اچھی زندگی گزار سکو۔ میں ایک دو دن چپ رہتی، پھر لڑنے لگ جاتی۔ پہلے تو ساس سمجھاتی، پھر وہ ناراض رہنے لگیں کہ ایک ایسی بہو لے آئی ہوں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی شوہر کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیتی ہے۔ نندے سارا وقت میری خوشامد میں لگی رہتی کہ بھائی خوش رہیں تاکہ جب ہمارا بھائی گھر کو لوٹے تو ان کے بھائی کا موڈ خراب نہ ہو۔ وہ اپنے بھائی کی ذرا سی پریشانی بھی نہ دیکھ سکتی تھیں، اس لیے میری ہر وقت خوشامد کرتی رہتی۔ جب میں نے کسی بات کو بھی اہمیت نہ دی تو احسن پریشان رہنے لگے۔ انہوں نے اپنے کاروبار پر توجہ چھوڑ دی، سارا وقت میری خوشی کے لیے گھر پر رہنے لگے۔ لیکن ان کے گھر پر رہنے سے کاروبار میں حرج ہونے لگا۔ سسر دبئی سے آئے، انہوں نے گھر کے حالات ایسے دیکھے تو ساس سے بہت ناراض ہوئے۔ ساس سے کہنے لگے تم کیسی گھر کی سربراہ ہو، تم سے گھر کے معاملات کنٹرول نہیں ہوتے، شکل و صورت دیکھ کر غریب گھر سے لڑکی لے آئی ہو۔ میں سمجھا تھا غریب گھر کی لڑکی ہمارے گھر میں سکھ پا کر ہماری بات مانے گی، اس گھر کے سکون کا خیال کرے گی۔ اس نے تو میرے بیٹے کو ہی پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ یہاں اسے ہماری طریقے سے رہنا ہوگا۔ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی ہے، میری بیٹیوں سے کام بھی کرواتی ہے اور سب پر غصہ بھی کرتی ہے۔ اسے سمجھاؤ، نہیں سمجھتی تو میں کہ بھجوا دو۔ اب ساس کی آنکھیں کھلی مجھ سے بولی کہ جب میری بیٹیاں نوکروں کے ہوتے ہوئے کام کرتی ہیں، میں کھانا اپنے ہاتھ سے بناتی ہوں، تو تم کیوں کام کو ہاتھ نہیں لگاتی؟ میں شروع سے ہی کام چور تھی، ماں کے گھر میں بھی کام نہ کرتی، اگر کوئی کام آن پڑتا وہ خراب کر دیا کرتی تھی۔ جب میری ساس نے سسر کا پیغام مجھے دیا، میں ان کے حکم کا احترام کرنے کے بجائے ساس سے الجھنے لگی۔ وہ زیادہ کچھ کہتی تو رونا شروع کر دیتی اور ماں کے گھر چلی جاتی۔ ماں کو بھی جا کر بڑھا چڑھا کر بتاتی کہ ساس سے جھگڑتی ہے، یہ لوگ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، اتنے نوکر ہیں لیکن مجھ کو کام کرنے کو کہتی ہے، جبکہ سب کچھ میرے میاں کا ہے۔ وہ اتنا کماتے ہیں پھر میں کیوں کچن میں گھسی رہوں اور اپنے ہاتھ میلے کروں؟ امی میری طبیعت جانتی تھیں، مگر میرا رونا ان سے برداشت نہ ہوتا۔ امی ساس کے پاس جا کر ان کو سمجھاتی کہ میری بچی تمہاری بچی ہے، اس پر اتنی سختی نہ کرو، وقت کے ساتھ سمجھ جائے گی۔ ایک دن میری ساس نے امی سے تنگ آ کر کہہ دیا یہ سمجھنے والی لڑکی نہیں ہے، تم سے نہ سمجھی اب ہم سے کیا سمجھے گی؟ تم نے بیٹی کی صحیح پرورش نہیں کی، ہم شریف لوگ ہیں، اسے سمجھاؤ کہ شکل اچھی ہو اور اعمال اچھے نہ ہوں تو ایسی صورت کس کام کی؟ امی مجھے اور میری ساس کو الگ الگ سمجھا کر تھک گئیں
تو وہ کبھی مجھ سے اور کبھی میری ساس سے الجھنے لگیں۔ ایک روز تو حد ہو گئی، جب میں 3 دن تک احسن سے روٹھی رہی تو وہ میری شکایت لے کر امی کے پاس گئیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ امی داماد کا مان رکھتیں اور مجھے سزا دیتیں، لیکن ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے: میں روز روز کی چکھ چکھ سے تنگ آ گئی ہوں، اگر میری بیٹی سکھڑ نہیں ہے تو واپس ہمارے گھر بھیج دو۔ تم مرد ہو اور یہ مرد کا کام ہوتا ہے بیوی اور اپنے گھر والوں کے درمیان تعلق بنا کر رکھے۔ تمہارے اندر ایسی کیا خامی ہے جو سب کچھ پا کر بھی میری بیٹی ناخوش ہے؟ امی نے احسن کو کھری کھری سنا دی۔ احسن امی کے اس رویے پر حیران رہ گئے۔ اماں کی اس طرفداری سے مجھے شے مل گئی۔ احسن سے کہا: مجھے علیحدہ گھر لے کر دیں، میں آپ کے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ ذرا سا وقت اب جو کاروبار سے بچتا ہے وہ ماں بہنوں اور بھائیوں کے درمیان بیٹھ کر گزار دیتے ہیں اور میں کمرے میں ایک قیدی کی طرح پڑی رہتی ہوں۔ شادی کے بعد 2 سال تک اولاد نہ ہوئی تو اس بات کا الزام بھی انہی لوگوں کو دینے لگی کہ ٹینشن میں رکھتے ہیں تبھی اولاد نہیں ہوتی۔ میرے سسر نے یہ باتیں سنی تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا: اب ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کریں گے۔ بے شک احسن مجھے بہت کم وقت دیتے تھے، وہ زیادہ تر گھر سے باہر رہتے تھے۔ ان دنوں امی کے گھر میں شوہر سے روٹھ کر آئی ہوئی تھی۔ ایک رات اچانک دل کا دورہ پڑا۔ امی بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں، اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ان کے 40ویں کے بعد والد نے کچھ رشتہ داروں سے کہا کہ آپ لوگ میری بیٹی کے سسرال والوں کو آمادہ کریں کہ وہ سونیوں کو منا کر لے جائیں۔ رشتہ دار میرے حالات جان چکے تھے، انہوں نے کہا: ہمارا اس معاملے میں جانا مناسب نہیں، آپ خود بیٹی کو لے جا کر اس کے گھر چھوڑ دیں۔ ایک روز ابا جی نے مجھے کہا: بیٹی، تیرے ناز اٹھانے والی چلی گئی اور میں بیمار رہتا ہوں، تمہارا حال دیکھ کر اب رشتہ دار مجھ سے کترانے لگے ہیں۔ بیٹی، تم خود اپنے شوہر کو فون کرو، وہ آ کر تمہیں لے جائے۔ ساس سے معافی مانگ لو اور ان کا ہر کہا مانو، اس میں تمہاری شان نہیں گھٹتی بلکہ عزت بڑھے گی۔ ابو کے سمجھانے پر میں راضی ہو گئی، وہ خود مجھے سسرال پہنچانے گئے۔ میں نے ساس سے معافی مانگی، انہوں نے میرا واپس آنا قبول کیا اور شرط یہ رکھی کہ میں سب کے لیے دوپہر کا کھانا بناؤں گی۔ ساس نوکروں کے ہوتے ہوئے کچن خود سنبھالتی تھیں اور اپنے ہاتھ کا کھانا پسند کرتی تھیں۔ مجھے کچن میں جانا پسند نہ تھا۔ 2 روز کھانا بنانے کے بعد میں نے کھانا پکانے سے انکار کر دیا۔ ساس نے مجھے غصے سے کہہ دیا: تم ہمارے کسی کام کی نہیں۔ میرے سامنے احسن سے کہنے لگیں: یہ نہ سوگھڑ ہے اور نہ ہی اس میں کوئی خوبی ہے، تمہیں اولاد کو سکھ بھی نہ دے سکی، اس کو چھوڑ دو، ہم تمہاری دوسری شادی کرواتے ہیں۔ مگر احسن مجھ سے محبت کرتے تھے، وہ خاموش رہے۔ میری ساس غصے میں یہ سب کہہ کر چلی گئی۔ گھر والوں نے مجھ سے بات چیت بند کر دی، وہ مجھ سے کھانے کا بھی نہ پوچھتے، بھوک لگتی خود کچن میں جا کر کھانا لے لیتی۔ اب میرا دل ان لوگوں سے برا رہنے لگا۔ ان دنوں احسن کام کے سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے تھے، میں نے کسی کو نہ بتایا، رکشہ منگوایا اور اپنے باپ کے گھر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر والد صاحب کا رنگ زرد پڑ گیا۔ میری چھوٹی بہن ہاتھ جوڑ کر بولی: باجی، خدا کے لیے تم نے خود اپنے حالات خراب کیے ہیں تو خود سلجھاؤ، اپنے گھر میں بسو، ان لوگوں کی خدمت کرو، ورنہ تمہارا گھر برباد ہو جائے گا۔ مجھے چھوٹی بہن کی بات پر غصہ آ گیا۔ میں نے اسے کہہ دیا: میں ان لوگوں کی بہو ہوں، نوکرانی نہیں۔ میری بات سن کر ابو نے کہا: بیٹی، اپنا گھر جنت ہوتا ہے، اپنے گھر میں سبھی کو کام کرنا ہوتا ہے، اس میں غلط بات کیا ہے؟ میری چھوٹی بہن مجھے سمجھاتے ہوئے بولی: آپا، ابا بیمار ہیں، اماں تو چلی گئیں، اب لڑ لڑ کر ان کی بھی جان لو گی کیا؟ تب میں غصے میں آپے سے باہر ہو گئی اور چھوٹی بہن پر ہاتھ اٹھا دیا۔ والد نے ساس کو کئی فون کیے، انہوں نے ابو سے کہا: اس کا دل مانے تو آ جائے، ہم اسے لینے نہیں آئیں گے۔ میں اپنے گھر روٹھی رہی، مجھے اپنے غرور اور نادانی کی سزا مل گئی۔ سسر نے اپنی بھتیجی سے احسن کا نکاح پڑھوا دیا۔ میں اپنی جگہ روٹھی بیٹھی تھی، ادھر میرے کمرے میں میرے جیون ساتھی کے لیے نئی سیج سجا دی گئی۔ سال بعد کسی نے بتایا کہ تمہارے میاں نے دوسری شادی کر لی ہے، اب وہ ایک بچے کا باپ بننے والا ہے۔ یہ سن کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آئینے میں اپنی صورت دیکھی، وہ اپنی نہ لگی۔ اب وہ شکل رہی اور نہ وہ غرور رہا۔ صورت رہ جاتی تو بھی کرتی کیا؟ والد اس غم کو سہ نہ سکے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد ہم دونوں بہنوں کا کوئی نہ رہا۔
اب میں سسرال کیوں کر جاتی کہ سوتن آ چکی تھی۔ اللہ نے احسان کو بیٹا دے دیا تھا، وہ بھی لینے نہ آئے، جیسے ان کو میری ضرورت نہ رہی ہو۔ ایک بار فون کیا کہ چاہتی ہو تو چلو، الگ گھر لے کر دے دیتا ہوں، الگ رہ لینا، خرچہ دیتا رہوں گا، سوتن کو قبول کرنا ہوگا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ سال بعد جب میرے شوہر کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو سوتن نے مجھے طلاق دلوا دی، انہوں نے مجھے آزاد کر دیا۔ اب ہوش آیا، سوتن شوہر کے ساتھ اور میں الگ گھر میں رہتی، عزت سے کسی کی بیوی کہلاتی، خرچہ ملتا، شوہر بھی آتے جاتے رہتے، کیا پتا اللہ اولاد دے دیتا، اس کی پرورش میں لگ جاتی۔ اکیلے گھر میں تنہائی سے تنگ آ گئی، پڑھی لکھی نہ تھی کہ نوکری کر لیتی، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے میرے پاس اس کے سوا چارہ نہ رہا کہ کسی کے گھر ملازمہ ہو جاؤں۔ ایک محلے والی نے ترس کھا کر اپنے جاننے والوں کے گھر رکھوا دیا، صبح 7 بجے جاتی، شام کو 7 بجے واپس آتی، سارا دن ان کے گھر کے کام سنبھالتی، تب پیٹ کا دوزخ بھر پاتی۔ سوچتی ہوں کہ دوسروں کے گھروں میں کام کرنے سے اپنے گھر میں کام کرنا کیا برا تھا۔ اے کاش میں پہلے سوچ لیتی کہ صورت ہمیشہ نہیں رہتی اور سیرت سے ہی انسان کی زندگی بنتی ہے۔